بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کے پہلے حصے میں آج ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان کاتبہ سے ہم نے گردان کی، کتاب المصدر سے ہم نے کاتبہ کی گردان کی اور اس کا ہم نے ترجمہ سیکھا۔ آپ سب نے اس کو لکھا بھی اور اس کا ترجمہ بھی لکھا۔ اب ہم حصہ ترجمہ القرآن کی اس کلاس کے دوسرے حصے میں آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کے ترجمے کی طرف آنے لگے ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ اس کو آج سیکھیں گے جس طرح آپ کے سامنے لکھا گیا اور آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ سب سے پہلا جو آج کا ہمارا لفظ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں ہے وہ ہے سمن۔ کیا ہے؟ سمن۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، تو جب آگ جلتی ہے اور اس کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے تو وہ شخص کیا کرتا ہے، اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آگ جلا کر اس نے روشنی تو کر لی، لیکن اگر اللہ رب العزت کی ذات اس کی دیکھنے کی بصیرت اور بصارت ہی جو ہے وہ چھین لے اور اسے لے لے تو وہ تو روشنی ہونے کے باوجود اندھا اور نابینا ہو جائے گا، وہ چل نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر اسی مثال کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، اگرچہ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق کی بات کو سن نہیں سکتے، اسی طرح وہ عقل و شعور اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس چیز کی وضاحت آیت نمبر 18 میں بیان کی گئی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ سمن وہ کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، کیا ہے؟ بہرے ہیں۔ بہرا وہ ہوتا ہے کہ جو سن نہ سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو آواز نہیں آتی، مطلب یہ کہ وہ سن تو لیتے ہیں لیکن حق ان پر اثر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا بکمن، وہ گونگے ہیں۔ کیا ہے؟ گونگے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ وہ حق کی بات نہیں بول سکے، کلمہ حق بیان نہیں کر سکیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پاک کلام کی اور اس کلمہ کی وہ شہادت نہیں دے سکیں گے، اللہ رب العزت کی توحید کی اور اس کے محبوب کی رسالت کا اقرار نہیں کر سکیں گے، بقیہ ساری باتیں کریں گے لیکن حق وہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ گونگے۔ کیا کہا ہے جی؟ گونگے۔ پہلا ان کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ بہرے کی عربی کیا ہے جی؟ سمن۔ شاباش۔ بکمن کا کیا معنی پڑا؟ گونگے۔ آگے ہے لفظ عمیٌ۔ کیا ہے؟ عمیٌ، اندھے، یعنی حق نظر نہیں آتا۔ دنیا کی ساری چیزیں نظر آتی لیکن اس میں سے حق نظر نہیں آتا۔ اس لیے تو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے منافقین کی 3 جو ہے خصلتیں اور خامیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی کون سی ہے جی؟ عربی میں بتائیں کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے؟ تیسری کون سی ہے؟ عمیٌ۔ سمن کا کیا معنی پڑا؟ بہرے ہیں۔ حکمن عمیٌ، اندھے ہیں۔ تو فرمایا ایک تو وہ حق کو سن نہیں سکتے اور دوسرا حق بول بھی نہیں سکتے اور تیسرا وہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے۔ فرمایا فَهُمْ، بس وہ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ فرمایا وہ لا یرجعون، وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ جب ان کو سنائی نہیں دے گا، جب ان کو سمجھ نہیں آئے گا، جب ان کو دکھائی نہیں دے گا تو وہ حق کی طرف لوٹیں گے کیسے؟ تو یرجعون کا لفظ بنا ہے راجع سے، رجوع کرنے سے۔ اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا رجوع کرنا، کسی کا لوٹنا، کسی کی طرف آنا، تو اسی سے لفظ ہے لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ کس کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ رب العزت کی طرف اور اس کے پیغام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 18۔ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا او یا، فرمایا یا ان کی مثال ایسے ہیں کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یا ان کی مثال کا سیبن، کا ہم نے پڑھا تھا کی طرح، کا ہم نے پڑھا تھا کی طرح، سیبن زوردار تیز بارش،
سیب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو۔ تیز طوفانی زوردار بارش کو کہتے ہیں. تو فرمایا یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے تیز بارش ہو. کیا ہو؟ تیز بارش. اور بارش کہاں سے ہے؟ من السماء، آسمان سے. کہاں سے ہے؟ آسمان سے تیز بارش آئے. فی ہی، کس میں؟ بارش میں. بارش ہو اور اتنی تیز ہو کہ اس میں کیا ہو جی؟ ظلمات، تاریکیاں. کیا؟ تاریکیاں. اس بارش کے اندر کیا ہو؟ تاریکیاں ہوں. اور رعد، کڑک. کیا ہو؟ کڑک ہو. برق، چمک ہو. گرج کے ساتھ، بجلیوں کے ساتھ، اور جو ہے تاریکیوں کے ساتھ اس بارش کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں. تو آپ دیکھیں پھر اس بارش سے کیا آتا ہے؟ خوف آنے لگتا ہے. کیا آنے لگتا ہے؟ خوف آنے لگتا ہے. تو وہی ایک بارش جو کسی وقت اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر اسی بارش میں یہ چیزیں ہوں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ خوف کا باعث بن جاتی ہے. تو فرمایا یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ یجعلون، ٹھونس لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں. کس چیز کو؟ اصابعہم، اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں. کہاں؟ اپنے کانوں میں. فی آذانہم، اپنے کانوں میں. کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اللہ اسی بارش میں زندگی ہے، اسی بارش میں فصلیں بڑی ہوں گی، اسی بارش سے جو ہے زمین کو نئی زندگی ملے گی. لیکن یہاں پر کیا ہوا ان کے لیے کہ وہ اسی بارش سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈر رہے ہیں. کس وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ من سے. کس سے؟ الصواعق، گرج. گرج سے، گرج کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. کس چیز سے؟ حاضر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں اس میں موت نہ ہو، یہ بجلی ہم پر گر کے ہمیں مار ہی نہ ڈالے. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. اور انگلیاں ٹھونسنے سے کیا؟ اگر فرض کرے بجلی آپ کے اوپر گرنی ہے اور آپ اپنے کان میں انگلیاں ڈال دیں تو بجلی نہیں گرے گی، آپ بجلی سے بچ جائیں گے. یہ تو ایسی مثال ہے جیسے کبوتر ہو، بلی اس کو پکڑنے لگے اور کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ وہ کیا وہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا؟ نہیں. تو فرمایا یہ ان کی حرکت ایسے ہی ہے. ان کی حرکت ایسے ہی. کیوں؟ واللہ، اور اللہ محیط، گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. کیا ہے؟ احاطہ کیے ہوئے. وہ اللہ کے دسترس میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. کون؟ بالکافرین، کافروں. تو اللہ کی دسترس سے، اللہ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. فرمایا اگر جب اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس بھی لیں تو اللہ اگر ان کو چاہے اسی وقت ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن وہ اس چیز سے کیا ہے؟ لا شعور ہے، انہیں ان باتوں کی خبر نہیں ہے. جی.